سن کہ ذو معینے نہیں ہے شرع دین، جز ضیا کچھ اور گوہر میں نہیں، اس گوہر کا خود ہے گوہر گر خدا، ظاہر و باطن ہے اس کا ایک سا، علم حق کیا ہے شریعت کے سوا، اصل سنت کیا محبت کے سوا، شرع کیا ہے اصل دین کا آئینہ، سب مقامات یقین کا آئینہ، حق کے آئین سے ہے ملت میں نظام، نظم محکم ہے مگر شرط دوام، شرع سے ہوتی ہے علمی راہ طے، یہ عصا ہے اور ید بیدا بھی ہے، شرع میں مضمر ہے اصل اسلام کی، ہے یہی آغاز بھی انجام بھی، تار ہے تو حکمت دین کا امین، مجھ سے سن لے نکتہ شرع مبین۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو شریعت کے کوئی دوسرے معنی نہ تلاش کر، موتی کے اندر چمک کے سوا کچھ اور مت ڈھونڈ، اس میں کوئی خرابی یا برائی نہیں ہے اور یہ موتی کی طرح ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بارے میں حقیقتوں سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور سنت جو ہے وہ ہمیں بنی نوع انسان سے محبت سکھاتی ہے۔ حضور اکرم نے عملاً یہ ثابت کیا کہ آپ سراپا شفقت و محبت ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایمان کی سیڑھی ہے، اس سے ایمان اور یقین کے مقامات زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ جب مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کی زندگی سراپا یقین اور ایمان بن جاتی ہے، اور اس یقین کی وجہ سے ایک عظیم حامل زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ملت کا سارا نظام جو ہے وہ آئین حق سے وابستہ ہے، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جسے فنا نہیں، اور اس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو بقا حاصل۔ یہ عصا بھی ہے اور ید بیدا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئین حق پر عمل پیرا تھے، جس کی وجہ سے انہیں یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ یہ معجزے دراصل قوتیں تھیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ شرع ہی اسلام کی حقیقت ہے، اس کا آغاز بھی شرع ہے اور انجام بھی شرع۔ اسلام کی ساری بنیاد شرع پر ہی ہے۔ تو جو حکمت دین کا محافظ ہے، تجھے میں شرع مبین کا نقطہ بتاتا ہوں۔ ذو کہتے ہیں روشنی کو، باطن گوہر موتی کا اندرونی حصہ، گوہر گر کہتے ہیں موتی بنانے والا، باطن کہتے ہیں اس کے اندر، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ ید بیدا روشن ہاتھ، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیدا کی طرف اشارہ ہے۔ ہو اگر کوئی مزاحم بے سبب، فرض منوائے ادائے مستحب، یہ نہ ہو تو فرض اس کو مان لے، زندگی کو عین قدرت جان لے، جنگ کے میدان میں دشمن اگر صلح کو سمجھے مآل بے خطر، شوق سے کرنے لگے پھر کاروبار، توڑ ڈالے اپنے سب حصن و حصار، پختہ ہو اس کا نہ پھر جب تک نظام، طاقت اس کے ملک پر سمجھو حرام، جان اس فرمان حق کے راز کو، زندگی خطرات سے خالی نہ ہو، شرع کا یہ ہے تقاضا وقت جنگ، شعلہ بن کر چیر دے تو حلقے سنگ، جنگ ہے قوت کا تیری امتحان، راہ میں لاتی ہے لاکھوں سختیاں، سختیوں سے پھر یہ کہتی ہے گزر، سینہ الون رکھ دے چیر کر۔ جب کوئی فرد یا گروہ بلا وجہ مسلمان کو کسی مستحب فعل سے روکتا ہے تو وہ مستحب نہیں رہتا، بلکہ فرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جسے کرنا مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ زندگی قوت و قدرت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر لڑائی کے دن دشمن کا لشکر اس خیال سے بے فکر ہو جائے کہ صلح ہو رہی ہے، حفاظت کے لیے اس نے جو پابندیاں عائد کر رکھی تھیں انہیں ڈھیلی کر دے،
اور دفاعی تدابیر سے کنارہ کش ہو جائے، جب تک اس کے تمام حفاظتی انتظامات پہلے شکل پہ نہ آ جائیں، اس کی مملکت پر لشکر کشی حرام ہے۔ یہ انسان دوستی کی عظیم مثال ہے جو کسی دوسری قوم میں نظر نہیں آتی۔ تجھے کچھ معلوم ہے اس خدائی فرمان کا راز کیا ہے؟ خطروں میں جینا ہی صحیح معنوں میں زندگی ہے۔ ملت بزدلی سے کام لینے کے بجائے جس قدر مصیبتوں اور خطروں کا مقابلہ کرے گی، اتنا ہی اس کی بقا اور عظمت کا سامان ہے۔ اگر تجھے کسی سے جنگ کرنی پڑ جائے تو اس موقع پر شعلے کی صورت اختیار کر جا اور پتھر کا حلق پھاڑ دے، یعنی بے خوف ہو کر بڑی دلیری سے لڑ، خواہ دشمن کتنا ہی طاقتور نہ ہو، چنے چپوا دے۔ وہ تیری قوت کو آزماتی ہے، اس کے لیے کوہ الوند کو تیرے سامنے رکھ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تیری قوت و تحمل کو آزمانے کی خاطر تیرے آگے مصیبتوں اور دشواریوں کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ کوہ الوند کو سرما بنا دے اور خنجر کی گرمی سے کوہ الوند کو پگھلا دے، مصیبتوں اور دکھوں کے پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دے، یعنی بڑی سے بڑی مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کر اور یوں اپنے لیے راحت اور بقا کا سامان کر۔ مزاحم روکنے والا، مزاحمت کرنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا مستحب حضور نبی کریم کا پسندیدہ وہ عمل جس کو کرنا ثواب کا باعث ہو، لیکن اگر نہ کیا جائے تو اس کا کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے۔ عین قدرت، پورے طور پر قوت اور اختیار۔ حسن کہتے ہیں پناہ گاہ کو، قلعے کو، حصار قلعے کی چار دیواری۔ الوند یہ ایران کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ ہوتی ہے کب کوئی میش ناتواں، لائق سر پنجہ شیر زیاں، خوش اگر ہو کر ممولے سے لڑا، صید سے سمجھو زبوتر ہو گیا۔ شارع راز آشنائے دہر نے نسخہ قدرت لکھا تیرے لیے، آہن آسابی عمل سے دی تجھے، جو دیے تجھ کو مقام اچھے دیے، کر دیا خستہ دلوں کو استوار، پختگی بخشی مثال کوہسار۔ ہے جو دین مصطفیٰ دین حیات، شرح ہے تفسیر آئین حیات۔ یہ زمیں سے آسماں کر دے تجھے، سر حق کا رازداں کر دے تجھے، شرح سے آئینہ بن جاتا ہے سنگ، یہ اڑاتی ہے دل آہن سے زنگ۔ میش ناتواں کہتے ہیں کمزور بھیڑ کو۔ کمزور اور لاغر بھیڑ شیر نر کے پنجے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں شیر نر سے مراد مومن اور کمزور بھیڑ سے مراد چھوٹی چھوٹی یا معمولی مصیبتیں اور دشواریاں ہیں۔ اور جب کوئی باز ممولے کے شکار کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی ممولے چھوٹی چڑیا، تو اپنے شکار سے بھی کہیں زیادہ خوار و عاجز ہو جاتا ہے۔ زبوتر کہتے ہیں زیادہ خوار ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اچھے اور برے کے آئین کے ماہر ہیں، تیرے لیے قوت و قدرت کا یہ عظیم نسخہ لکھا ہے۔ اس میں عمل یعنی جد و جہد کی تلقین ہے۔ حضور اکرم کا یہ نسخہ عمل سے تجھے فولادی اعصاب والا بنا دیتا ہے اور دنیا میں تجھے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ جد و جہد سے اور پہم عمل ہی سے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ معمولی سی یا چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور دشواریوں سے گھبرا جائے تو اس کی زندگی سراسر بے مقصد اور بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر تو دلگیر ہے تو عمل تجھے مضبوط دل والا بنا دے گا اور تجھے پہاڑ کی مانند محکم اور اٹل بنا دے گا۔ جد و جہد اور عمل پہم سے انسان میں عظیم قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کے غموں سے، دکھوں سے بے نیاز ہو کر سکون اور راحت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین حیات ہے، اور شرع محمدی
زندگی کے آئین کی تفسیر ہے، یعنی یہ شرح ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح معنوں میں ایک مومن کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور وہ ہے جد و جہد اور عمل پہم۔ اگر تو زمین کی طرح پستی میں زندگی گزار رہا ہے تو حضور کے قانون پر عمل کر کے تجھے آسمان کی سی سربلندی حاصل ہوگی، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی کچھ تجھے بنا دے گا، اسی مقام و مرتبے سے تجھے نواز دے گا۔ اس پہ عمل کر کے جو ثقیل پتھر کو آئینہ بنا دیتا ہے، اور جو لوہا ہے لوہے کے دل سے زنگ دور کر دیتا ہے، نسخہ جس پر ڈاکٹر مریض کو دوائیں لکھ کر دیتا ہے۔ نوٹ لکھ آہن اعصابی فولادی، یعنی بے حد مضبوط اور اعصاب والا خستہ دلوں کو، اگر تو دلگیر ہے، استوار تجھے مضبوط دل والا، زمین سے آسمان تجھے آسمان کی سی بلندی سے نواز دے گا۔ جب سے کھویا ہے شعار مصطفیٰ، قوم نے راز بقا بھی کھو دیا۔ وہ نہال استوار و سربلند، مسلم صحرا سبک سیری پسند۔ جب سکونت وادی بطا میں تھی، تربیت بھی گرمی صحرا نے دی۔ مثل نے باد عجم نے کر دیا، اس ہوا سے سوکھ کر کاٹا ہوا۔ شیر کو جو جانتا تھا گو سفن، چیونٹی کے سامنے ہے درد مند۔ جس کا نعرہ کرتا تھا پتھر کو آب، صوت بلبل سے اسے ہے اضطراب۔ کوہ کو بھی جو کبھی کہتا تھا کاہ، کر رہا ہے اب توکل سے نباہ۔ توڑتا تھا جو کبھی آدھا کا سر، ہے اسے سینے کی دھڑکن سے خطر۔ اور جب سے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا دامن ملت کے ہاتھ سے چھوٹا، وہ بقا کی حقیقت سے ہی ناشنا ہو گئی۔ اس سے پہلے جیسے بلند جذبے نہیں رہے، اور یوں زوال کی شکار ہو گئی یہ ملت۔ وہ سربلند اور محکم شجر، یعنی اونٹ سوار صحرائی مسلمان، جس نے جب وادی بطا میں قدم جمائے تو صحرا کی گرمی سے تربیت حاصل کی، یعنی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر لیا۔ لیکن جب اس نے شرع و سنت کا دامن چھوڑ دیا تو وہ عجم کی ہوا سے اس قدر کاہش کا شکار ہو گیا کہ اس ہوا سے وہ نے کی صورت اختیار کر گیا۔ درخت کے حوالے سے ہوا اور گھٹنے یا سکڑنے کی بات کی ہے، مراد یہ ہے کہ وہ مسلم ایرانی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کے اپنی بقا سے بے بہرا ہو گیا۔ وہ جو کبھی شیر کا شکار اس طرح کیا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکری کا شکار کر رہا ہو، اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک چیونٹی کے رون جانے پر بھی اس کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جس کی تکبیر نے کبھی پتھر بھی پانی ہو جایا کرتے تھے، اب وہ بلبل کی آواز پر بھی تڑپ اٹھنے لگتا ہے، یعنی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ جس کا پختہ ارادہ کبھی پہاڑ کو تنکا سمجھا کرتا تھا، یعنی بڑی بڑی مصیبتیں اور دشواریوں سے بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، اور جد و جہد اور عمل کے بغیر خدا پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا اونٹ باہر کھلا چھوڑ آیا۔ حضور کے پوچھنے پر کہ اونٹ کو باندھ آئے ہو، اس نے کہا اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے اسے باندھو پھر توکل پر چھوڑو۔ وہ کہ جس کی جرت کا کبھی یہ عالم تھا کہ اس کا وار دشمن کی گردن توڑ کے رکھ دیتا تھا، اب اس نے اپنے سینے کی ضربوں سے اپنے دل کو زخمی کر لیا ہے۔ شعار کہتے ہیں طریقت کو، سنت کو، نہال کہتے ہیں درخت، سربلند مراد معزز قد کاٹ والا، استوار مراد ثابت قدم پائیدار، وادی بطا مکہ معظمہ کی وادی، گوسفن بھیڑ بکری کی طرح، پتھر کو آپ پتھر بھی پانی ہو جایا کرتے تھے، صوت بلبل کسی بلبل کے چہچہانے سے، کو کہتے ہیں پہاڑ کو، کاہ کہتے ہیں تنکا گھاس پھوس، توکل خدا پر بھروسہ۔
آدھا کا سر دشمنوں کی گردن توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ تھے کبھی جس کے قدم ہنگامہ خیز، اب فقط عزلت گزینی میں ہے تیز۔ تھا کبھی فرمان جس کا ناگزیر، جس کے در کے تھے کبھی سلطان فقیر، اب اسے وصف قناعت سے ہے ساز، اب گدائی پر کیا کرتا ہے ناز۔ شیخ احمد سید گردو جناب، مہر جن کے نور سے ہے فیض یاب، سبزہ بھی ان کے مزار پاک کا، جاگتا ہے لا الہ کہتا ہوا۔ ایک دن بولے مریدوں سے حضور، رہنا افکار عجم سے دور دور، لاکھ اس کی فکر لامحدود ہے، اس پہ راہ دین حق مسرود ہے۔ قول اس آقائے ملت کا نہ بھول، رمز بھائی اس نصیحت کو نہ بھول، فکر کی نسبت عرب سے چاہیے، تاکہ مسلم اصل میں مسلم بنے۔ وہ کہ جس کے قدموں نے سینکڑوں مارکوں کے نقشے کھینچے، بڑے بڑے مارکے مارے، اب اس نے تنہائی میں اپنے پاؤں توڑ لیے۔ پہلے اس نے جد و جہد کی راہ پر کامزن ہو کر بڑے بڑے مارکے انجام دیے تھے، اور اب وہ جد و جہد اور عمل سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ گزینی یعنی وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ گیا۔ اور وہ کہ جس کے فرمان پر دنیا کے لیے عمل کرنا لازمی تھا، اور سکندر و دارو جیسے بڑے بڑے بادشاہ اس کے در کے فقیر تھے، یعنی اس کے مقابلے میں بڑے بڑے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب اس کی کوشش نے قناعت سے موافقت کر لی، یہاں تک کہ وہ کشکول اور گدائی پہ فخر کرنے لگا۔ اس کی بے عملی اور شرع و سنت سے بیگانگی اس کے لیے ذلت کا باعث بن گئی، لیکن اس کا احساس تک نہ ہوا، بلکہ دوسری قوموں کے آگے سر جھکانا اس کے لیے فخر کی بات بن گئی۔ شیخ احمد رفاعی جو پیشوا تھے اور جن کا آستانہ آسمان کی سی عظمت والا تھا، اور ان کا باطن روشن تھا کہ سورج بھی اس سے روشنی حاصل کرتا تھا، اور وہ پھول جو ان کے پاک مزار کو ڈھانپتے ہیں وہ لا الہ کا ورد کرتے ہیں، ان کی خاک سے پھوٹ کر اگتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ پر ان کو پکا اور پختہ ایمان تھا، اور ان کا اثر ان کی خاک تک پہنچا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنے مرید سے کہنے لگے، اے جانے پدر، اجمی نظریات اور افکار سے دور رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگرچہ بلندی کے لحاظ سے وہ آسمان سے بھی آگے ہیں، لیکن دین نبی کی حدود سے باہر ہیں۔ سو اے بھائی، یہ نصیحت ذرا غور سے سن، اور یہ جو پیشوا نے ملت کو جو نصیحت کی اسے کان لگا کے سن۔ تو اس حقیقت کی حامل بات اور نصیحت سے اپنے دل کو مضبوط کر لے اور عرب کے ساتھ رشتہ قائم کر لے، یعنی تو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پہ عمل کر۔ اور ناگزیر کہتے ہیں اٹل کو، سکندر یونانی مشہور بادشاہ۔ قناعت کرنا، صبر کرنا، تھوڑی چیز یا جو میسر آ جائے اس پہ راضی ہونا، ساز کرو موافقت کر لی، کشکول گدائی بھیک مانگنے کا پیالہ۔ شیخ احمد یہ عراقی تھے، ان کی کئی تصانیف یادگار ہیں۔ سید گردو جناب، آسمان کی سی یعنی باعظمت،